تو اس موقع پر تمام فروعی اور فقہی اختلافات بالکل بجھ جاتے ہیں اور ایک ہی تصور، ایک ہی نقطۂ نظر، ایک ہی سوچ اور ایک ہی نصب العین سامنے آتا ہے۔ اور وہ نصب العین یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ایک بھی متوالا زندہ ہے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک بھی جیالہ زندہ ہے، انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے بھی لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو، جن میں مولانا انور شاہ کشمیری صاحب بھی شامل ہیں، جن میں حضرت مولانا ثناء اللہ مرسلی صاحب بھی شامل ہیں، جن میں پیر مہر علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، ان تمام بزرگوں نے اپنے اپنے ادوار میں چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کے فریضے کو انجام دیا۔ اور ان اکابرین کے رخصت ہو جانے کے بعد مولانا مفتی محمود نے، مولانا شاہ احمد نورانی نے اور علامہ احسان علی ظہیر نے ان کی روایات کو آگے بڑھایا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم ایسے گناہگار لوگ جو کسی بھی طور پہ اپنے اکابرین کے ہمسر نہیں ہیں، جو کسی بھی طور پہ اپنے اکابرین کے ہم پلہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا راستہ جب ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہوتی ہے، ہمارا راستہ وہی ہے جو ہمارے اکابرین کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک دل اور دماغ کا رشتہ موجود ہے، جب تک سوچ اور فکر کا تعلق موجود ہے، جب تک زبان اور قوت گویائی کا رشتہ باقی ہے، جب تک آنکھوں کے اندر بصارت کی چمک موجود ہے، اور جب تک کانوں کے اندر سماعت کے آثار موجود ہیں، انشاءاللہ ہم بھی چوکھٹ ختم نبوت کی چوکیداری کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اور حضرات گرامی قدر، ایک وہ وقت بھی آئے گا جب ہمارے جنازوں کو اٹھا دیا جائے گا، ہمیں قبروں میں اتار دیا جائے گا، اور اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے چوکھٹ ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ قیامت کی صبح آ جائے گی، اکابرین امت کو ماننے والے اور ختم نبوت کی چوکھٹ کے تحفظ کو کرنے والے اور حضرت صدیق کی روایات کو پلٹانے والے اور مسلمہ پنجاب کا تعاقب کرنے والے اور ختم نبوت کے خلاف دریدہ دہنی کرنے والوں کا راستہ روکنے والے اللہ کے فضل و کرم سے قیامت کی دیواروں تلک ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کے چھوڑیں گے اور قادیانیت کو مرد آباد انشاءاللہ کہہ کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس عقیدے کو حاصل کیا، کلام اللہ سے حاصل کیا، ہم نے اس عقیدے کو حاصل کیا، سنت مطہرہ سے حاصل کیا، ہم نے اس عقیدے کو حاصل کیا، احادیث طیبہ سے حاصل کیا، ہم نے اس عقیدے کو حاصل کیا، فہم صحابہ سے حاصل کیا، ہم نے اس عقیدے کو حاصل کیا، ائمہ کے اجماع سے حاصل کیا، ہم نے اس عقیدے کو حاصل کیا، اجماع امت سے حاصل کیا۔ جب تک ہم زندہ ہیں نصوص قرآنیہ کے اوپر بھی پہرے داری کرتے رہیں گے، احادیث طیبہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے اور اجماع امت کو انشاءاللہ زندہ باد بھی کہتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ منبروں میں لڑی ہے، محرابوں میں لڑی ہے، جلسوں میں لڑی ہے، جلوسوں میں لڑی ہے، اجتماعات میں لڑی ہے،
ریلیوں میں لڑی ہے، اور ہمارے اکابرین نے جنگ کو اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی کے فلور پہ لڑا ہے۔ اسمبلی کے فلور کے اوپر ون وے ٹریفک کو نہیں چلایا، بلکہ مرزا ناصر کو دلائل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کیا، اور اس بات کو ثابت کیا ربا نے ابھی کسی ایسے لال کو پیدا نہیں کیا، ذریت قادیاں میں کوئی ابھی ایک بھی ایسا فرزند پیدا نہیں ہوا جو ختم نبوت کے عقیدے کو باطل ثابت کر سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس عقیدے کا تحفظ دلائل کے ساتھ کیا ہے، براہین کے ساتھ کیا ہے، علم کے ساتھ کیا ہے، آثار کے ساتھ کیا ہے، اور ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، حکمرانان وقت کے کاموں کے اندر اس بات کو بھی ڈال دینا چاہتے ہیں، اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے زمانے کار کو بھی یہ بات سمجھا دینا چاہتے ہیں۔ ہر مسئلے میں سمجھوتا ہو سکتا ہے، مگر ختم نبوت کے اوپر کٹا تو جا سکتا ہے، مرا تو جا سکتا ہے، مگر ختم نبوت کے اوپر سمجھوتے کو نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن 53 سے لے کے سن 74 تک اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھوں میں کڑیوں کو ڈالا گیا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، ہلکا ہائے زنجیر کا اسیر بنا گیا، قید خانوں کو تلاوت قرآن کے ذریعے منور کیا گیا، اور جیل اور قید خانوں کی تنہائیوں کو سجدوں اور تلاوتوں کے ساتھ زندہ کیا گیا، شب زندہ داری کے ساتھ، تہجد گزاری کے ساتھ، اور صبح کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہمارے اکابرین نے قید خانوں کو رونق بخشی۔ آج ہم یہ بات بتلانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نہ بکنے والے تھے، نہ جھکنے والے تھے، نہ سمجھوتا کرنے والے تھے، نہ عقیدے کی تجارت کرنے والے تھے، نہ علم کا وپار کرنے والے تھے۔ انشاءاللہ جب تک ان کے جسمانی اور روحانی فرزند زندہ ہیں، ختم نبوت کا پرچم اٹھا کے چھوڑیں گے، اور منکرین ختم نبوت کو انشاءاللہ بگا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، ملک کے اندر بڑے بڑے بابو موجود ہیں، بڑے بڑے سوداگر موجود ہیں، بڑے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں، بڑے بڑے جاگیردار موجود ہیں، کئی ایسے ہیں جو اپنے اقتدار کے لیے حضرت رسول اللہ کی رسالت کے اوپر اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر شب خون مارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب وہ مفتی محمود کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ علامہ ظہیر کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ سید مودودی کے فرزندوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ عطاء اللہ شاہ بخاری کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ ثناء اللہ مرسلی کے فرزندوں کو دیکھتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں یہ کٹنا گوارا کر لیں گے، مرنا گوارا کر لیں گے، مگر ختم نبوت کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیں گے۔ حضرات گرامی قدر، وہ ہمارے تیوروں کو دیکھ کر، وہ ہمارے تندنے کو دیکھ کر، وہ ہمارے زمزمے کو دیکھ کر، وہ ہمارے ہمہمے کو دیکھ کر، وہ ہمارے جذبات کو دیکھ کر، وہ ہمارے احساسات کو دیکھ کر، وہ بدر منیر سے ہمارے پیار کو دیکھ کر، وہ آقا نامدار سے ہماری محبتوں کو دیکھ کر، وہ چوکھٹ ختم نبوت سے ہماری وابستگی کو دیکھ کر، وہ آقا کی ہماری ساتھ جو نسبت ہے، ہمارے وہ آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہماری اس نسبت کو دیکھ کر وہ اس بات کو بھانپ لیتے ہیں، اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، جب تک ایک بھی ایسی مسجد زندہ ہے جس سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی رہے گی، جس سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز آتی رہے گی، اس وقت مرزا قادیاں کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی، اور آمینہ کے درے یتیم کے اوپر درودوں کی برکھا برستی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر بتلانے کے لیے آئے ہیں اور سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے
مسلمان امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ہم حضور کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو نبی نہیں مان سکتے، کسی دوسرے کو رسول نہیں مان سکتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، جس طرح شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا شوہر مانے وہ بد کردارہ ہے، اسی طرح جو شخص حضرت رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد کسی اور کو نبی مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ فولاد کی طرح مضبوط ہے، ہمالیہ کے پہاڑوں کی طرح بلند ہے، سمندر سے زیادہ گہرا ہے، صحرائے عرب سے زیادہ وسیع ہے۔ اور ہم اس بات کو آج اس اجتماع کے اندر بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ جب تک اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ایک بیٹا زندہ ہے، دیوبند کا ایک فرزند زندہ ہے، بریلی کا ایک بیٹا زندہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مرزائیت چھپ کے زندگی گزارتے رہے گی اور ختم نبوت کے پیروکار سینہ تان کے زندگی گزارتے رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں اگر مرزائیت میں حق کا معمولی سا شائع والی ہوتا تو مرزائیت بھی آنکھیں کھول کر اور سینے کو تان کے میدان میں موجود ہوتی، لیکن مرزائیت قادیہ سے بھی بھاگ چکی ہے، ربا سے بھی بھاگ چکی ہے، جناب نگر سے بھی بھاگ چکی ہے، انگلستان کے اندر صلیبیوں کے جھنڈے کے نیچے اپنی نام نہاد خلافت کی مدت کو پورا کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ جو صلیبیوں کے باجگزار ہیں، وہ جو صلیبیوں کے ماتحت ہیں، وہ جو صلیبیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ جو صلیبیوں کے محتاج ہیں، حضرات گرامی قدر وہ امت مسلمہ کی للکار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امت کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امت کے تنتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امت کے بلبلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امت کے زمزمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم آج اس اجتماع کے توسط سے تجدید اعظم کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سن 74 سے لے کے آج تک اسلام آباد کے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر ختم نبوت کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ختم نبوت کا جھنڈا لہراتا رہے گا، جب تک پاکستان باقی رہے گا ختم نبوت کا پرچم لہراتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، اب جو کٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور مرزائیت کو دیوار سے لگانے کے لیے اور مرزائیت کو چھپ چھپا کر اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن ذلت اور خواری سے گزارنے کے اوپر مجبور کرنے کے لیے کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اپنے آبا کی روایات کو پلٹانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ اپنے اکابرین کی داستانوں کو دہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔